حبیب یمنی فرمانے لگے آؤ میں بھی ایک مرتبہ اس ہستی کی بات سن لو، پھر اپنے لوگوں کو بتاؤں گا، کیونکہ عدل و انصاف کا یہی تقاضا ہے، جب کسی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو دونوں فریق کی بات سنیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب یمنی نے حضور کی بارگاہ اقدس میں پیغام بھیجا، عرض کی سونے تیری بات سننے کا ارادہ رکھتا ہوں، کرم کیجئے، وقت عنایت کیجئے۔ لبے مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فلاں وقت آئیں گے، میٹنگ ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ حضور نے یار غار یار مزار جناب سیدنا صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لیا، اور حضور حضرت حبیب یمنی جہاں موجود تھے وہاں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کی جانے کی دیر تھی، جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے ان کی آوازیں بند ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کافی دیر گزر گئی، جو کہتے تھے نا حضور سے یہ پوچھیں گے یہ پوچھیں گے یہ پوچھیں گے، ان کی زبانیں گونگی ہو گئی، کیونکہ یہ کمال مصطفیٰ ہے کہ حضور جہاں جاتے تھے حضور کے روح اور دبدبے کے آگے بڑے بڑے لوگ بھی خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس محفل میں خود ارشاد فرمایا کہ بھائی میں آیا ہوں، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ حضرت حبیب یمنی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمن سے سفر کر کے آیا ہوں، سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر آپ میرے دو سوالات کے جوابات دے دیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ لبے مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا حبیب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ عرض کی سیدی اگر آپ بتائیں کہ آپ نبی ہیں تو مجھے آسمانی معجزہ دکھائیں، اور یہ بھی بتا دیں میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، حضرت حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی سونے یہ بتا دے میرے دل میں کیا چل رہا ہے اور آسمانی معجزہ دکھا دے۔ حضور نے فرمایا آ حبیب یمنی میرے ساتھ کوہ صفا پہ چل، میں تجھے دکھاتا ہوں آسمانی معجزہ کیسا ہوتا ہے۔ کائنات عالم میں رہنے والا اور نبی سے پیار کرنے والوں، دل کو تھام کے بیٹھو آقا سے وفا کیسے کی جاتی ہے، اس بات میں سماعت کیجئے گا۔ حضرت حبیب یمنی فرماتے گئے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوہ صفا پہ حاضر ہوا۔ میرے آقا نے آسمان کی جانب چاند پر اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت حبیب یمنی سے حضور نے فرمایا تو دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ تیری بیٹی بیمار ہے، وہ ٹھیک کیسے ہوگی۔ آقا نے فرمایا تو جا یمن، تیری بیٹی ٹھیک ہو چکی ہو۔ اللہ کرے اس محلے کے سارے مریضوں کو دعائے رسول کا صدقہ صحت نصیب ہو جائے، میرے بزرگوں کو بڑھاپے کی کمزوری سے نجات نصیب ہو جائے، میری ماں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ زہرا کی چادر کی برکت نصیب ہو جائے۔ حضرت حبیب یمنی نے حضور سے عرض کی سونے اتنا کرم کیا، چاند توڑ کے دکھا دیا، کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بھی بنا لیجئے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ آقا سے محبت کرنے والوں، حضرت حبیب یمنی فرماتے ہیں میری بچی بیمار تھی اور چلنے کے عالم میں نہیں تھی، میں نے دروازے پہ دستک دی، میری بیٹی چل کے آئی، میں نے پوچھا بیٹی تجھے یہ صحت کہاں سے نصیب ہوئی، تو میری لخت جگر کہنے لگی بابا جان ایک رات آرام کر رہی تھی، میرے نصیب چمکے، مدینے کے تاجدار امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، فرمایا بیٹی تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھایا اور تجھے کلمہ پڑھانے کے لیے یمن آ گیا ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں پھر مجھے کہنے دو، جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے، اللہ آپ کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، جب کرم ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ ان کا کرم ہے، انہوں نے اپنے غلاموں میں بٹھا رکھا ہے، ورنہ اپنی اوقات تو کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں اگر بات پہ بات کرتے رہیں تو سرکار کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ نہیں ہو سکتی۔ مجھے کہا گیا کہ آپ والدین کے حوالے سے بات کیجئے گا، لیکن وقت میرے پاس اپنی اجازت زیادہ چھوڑتا نہیں، اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں، آقا سے محبت کرنے والوں، ماں بھی بہت بڑی نعمت ہے اور باپ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو ان کی قدر کرتا ہے اللہ دنیا میں اس کی قدر کراتا ہے، اور جو ان کی قدر نہیں کرتا وہ دنیا میں عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ آقا سے محبت کرنے والوں، والدین کی سختی پر ناراض نہ ہوا کرو، والدین کی سختی بھی محبت ہے، والدین کی سختی بھی پیار ہے، والدین کی سختی تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ عرب کی سرزمین پر ایک نوجوان شراب کے نشے میں زندگی گزارا کرتا تھا، باپ نے کئی مرتبہ سمجھایا، کہا بیٹا شراب بہت بری چیز ہے، خدا کرے تجھے توبہ نصیب ہو، لیکن نہ جانے اس کو کہاں سے یہ عادت پڑ گئی، وہ باپ کی بات کو سن کر خاموش ہونے کے بجائے باپ سے لڑنے لگتا، کبھی کبھی تو ہاتھ اٹھانے لگتا۔ ایک دن اس نے اپنے باپ کو بہت مارا، اس قدر مارا کہ باپ رو پڑا، اور وہ اونٹ پہ سوار ہوا، حرم کعبہ میں گیا اور کعبے کا غلاف پکڑ کے کہنے لگا، میرے مالک بڑا سمجھایا اپنے بیٹے کو پر سمجھتا ہی نہیں ہے، یا الہی میں تجھے کہتا ہوں اب تو اس کی پکڑ کر لے، نہ یہ میری بات مانتا ہے نہ یہ تیری بات مانتا ہے۔ کعبے کا غلاف پکڑ کے باپ نے جب دعا کی تو اس پر فالج کا اٹیک ہو گیا، ایک ہاتھ خراب، ایک پاؤں خراب۔ پھر اسے خبر لگی کہ میں نے زندگی میں کیا کھو دیا، اور میں نے اتنا ظلم کر کے اپنے آپ کو کیسا گندا انسان بنا دیا۔ باپ کے آگے ہاتھ جوڑے، کسی نے اس کو سمجھایا کہ ماں باپ کو ناراض نہیں کیا جاتا، ارے اگر ناراض ہو بھی جائیں تو پاؤں پکڑو، ہاتھ جوڑو، سر چومو، چہرہ چومو، رشتہ داروں سے گزارش کرو کہ ابو جان سے معافی دلا دو، امی جان سے معافی دلا دو۔ یہ پتھر دل نہیں ہوتے، یہ بڑے مہربان ہوتے ہیں، یہ بڑے کریم ہوتے ہیں، تیرا ایک زخم نہیں دیکھا جاتا۔ سردی کے موسم میں تو پیشاب کر دیا کرتا تھا، تیری ماں سے اس بستر پر تجھے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ سردی کے موسم میں تجھے بخار ہو جایا کرتا تھا، اور رات کے 2 بھی بج رہے ہوتے تھے، اور کوئی اس لمحے تیری آہ سننے والا نہیں ہوتا تھا۔ اے نبی سے محبت کرنے والے میرے نوجوان بھائی، اے پردہ نشین میری بہن، یہ تیرا باپ اس وقت تجھے اپنی آغوش میں چھپا کر سڑکوں پہ دوڑتا، جس کے پاس کوئی سواری نہیں ہوتی وہ پیدل چلتا، میلوں کا سفر کر کے ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا، مہربان کرم کر دے، رات کا وقت ہے، زمانہ سو چکا ہے، کوئی بھی علاج نہیں کرے گا، تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں، میرے ننھے
میرے شہزادے اور شہزادی کی زندگی کا سوال ہے، تب چڑھ گیا ہے، بخار چڑھ گیا ہے، اگر یہ بڑھ جائے گا اس کی زندگی نہ جانے کہاں سے کہاں گزر جائے گی۔ پیسے جتنے چاہیے لے لے، ماں ڈاکٹر کے آگے کہتی تھی میرا زیور چاہیے تو لے لے، میرا پیسہ چاہیے تو لے لے، پر میرے بچے کا خیال کر لے، آدھی رات ہو گئی ہے تو کیا ہوا، ہم ڈبل پیسے دیں گے، لیکن اتنی مہربانی کر دے، میرے بچے کو چیک کر دے، ایک انجیکشن ہی لگا دے، رات کا لمحہ ہے تو کیا ہوا، اس کو ایک نظر تو دیکھ لے، یہ پیار کرتے ہیں تجھ سے اتنا، اگر تیری جوانی میں تجھے کہہ دیا نا تو گھر سے چلا جا، نہ جانا اس چوکھٹ کو چھوڑ کر، خدا کی قسم تو نے باپ کی چوکھٹ کو چھوڑا، زمانہ تجھ سے خوش ہو پر خدا ناراض ہو جائے گا، اس چوکھٹ کو چھوڑ کے نہ جانا، یہ چھوڑنے والی چوکھٹ نہیں ہے، یہ وہ چوکھٹ ہے جس پہ مر جاؤ تو خدا بھی راضی ہو جائے گا، رب کے رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر وہ زمانی کے اندر تجھے یہ کہہ دیتے نکل گھر سے، تیری کمائی کی ضرورت نہیں، تب بھی ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کر بابا مجھے پتا ہے آپ کو میری کمائی کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں ابو جان آپ کو میرے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھی تو آپ کا ہی ہوں نا، میں بھی تو آپ کا ہی ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، یہ تو اس لیے دے رہا ہوں، اگر آپ قبول کر لیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ مجھے جنت کا مسافر بنا دے گا۔ بھائی تیرے پیسے کی یقین کر، تیرے باپ کو ضرورت نہیں، تیری ماں کو ضرورت نہیں، انہوں نے تجھے اس وقت دیا ہے جب تجھے مانگنا نہیں آتا تھا، آج تو جوان ہو گیا تو یہ مت سمجھ وہ تیرے پیسے کے محتاج ہو گئے، اللہ انہیں پہلے بھی دے رہا تھا، آج بھی دے رہا ہے، جب تک زندہ رہیں گے رب دیتا رہے گا۔ اے جوان میرے مسلمان بھائی، یہ تیرا امتحان ہے کہ تو اپنے باپ کی خدمت کر کے جنت کا مسافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ کسی نے اس عربی جوان کو سمجھایا کہ باپ کو ناراض نہیں کیا جاتا، تو وہ نوجوان باپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ابو جان مجھے معاف کر دیں، تو باپ نے پہلے تو معاف کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اگر باپ کے قدموں میں کوئی گر جائے تو دنیا نے یہ منظر دیکھے ہیں، وہ جو سخت نظر آنے والا بابا ہوتا ہے نا، وہ جو ہر وقت چہرے پہ سختی کے آثار ظاہر کرنے والا ہمارا بابا ہوتا ہے نا، اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں اور وہ رو کے کہتا ہے چل میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ لفظ آتے ہیں زبان پہ پر قدموں میں گرنا پڑتا ہے۔ وہ رویا اور کہنے لگا بابا معاف کر دیں، مجھے پتا ہے غلاف کعبہ پکڑ کے جو آپ نے دعا کی ہے نا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہاتھ بھی خراب ہو گیا اور پاؤں بھی خراب ہو گیا۔ باپ راضی ہوئے، زمانہ مولا علی کا تھا، آپ بولے نہیں، علی والا اتنا حلوہ بولتا ہی نہیں، باپ راضی ہوا اور زمانہ مولا علی کا تھا۔ اب وہ والد گرامی کو لے کر چل رہا تھا اور راستے میں اونٹ بدک گیا، بابا اونٹ سے گرے، انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا سے محبت کرنے والوں، آقا سے پیار کرنے والوں، اس بندے کے دل میں کیا گزری ہوگی جس نے اپنے والد گرامی کو ناراض کیا۔ ان کی دعائیں ضرر سے یہ ہلاکت نظر آئی، ہاتھ بھی خراب ہو گیا، پاؤں بھی خراب ہو گیا، اب بابا کو لے کر چلتا، لیکن باپ کا انتقال ہو گیا۔ حرم کعبہ میں آیا، غلاف کعبہ پکڑ کے کہتا ہے مولا کرم کر دے، مجھے معاف کر دے۔ کئی دن گزر گئے، کئی راتیں گزر گئی، غلاف کعبہ پکڑ کے روتا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی سرزمین سے کعبۃ اللہ شریف کی حاضری کے لیے حاضر ہوئے۔ عشق والو، محبت والو، غور سے سننا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، دعا کرنا اللہ اس
میں حضور سے، حضور کے خاندان سے، حضور کے اصحاب سے محبت فرمائے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب کعبے میں داخل ہوا ایسی دردناک آواز تھی، دل چرنے لگتا تھا، دل پھٹنے لگتا تھا۔ میں نے اپنے لخت جگر حضرت امام حسن سے فرمایا بیٹے حسن جاؤ دیکھو غلاف کعبہ کے یہ تڑپ کے رونے والا، یہ تڑپ کے صدا لگانے والا، خدا کے آگے التجا پیش کرنے والا کون ہے؟ اسے بلا کے لاؤ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کیا مانگ رہا ہے، اتنا تڑپ رہا ہے کہ سننے والوں کے کلیجے پھٹنے کو تیار ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں گیا اس بیمار کو بلا کے لے کے آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا جوان اتنی درد بھری آہ تو نکالتا ہے ہمارے دل بھی چرنے لگتے ہیں، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کی مولا علی مہربانی کیجئے میرے لیے دعا کر دیجئے، میں نے والد گرامی پہ ظلم کیا، وہ ناراض ہو کر کعبے میں آئے، میرے لیے بد دعا کی، میں راضی کر کے لا رہا تھا، راستے میں انتقال کر گیا، اب مجھے بتائیں میں کیسے ٹھیک ہوں گا؟ مولا علی نے فرمایا چل آپ پھر ایک دعا تیرے لیے کر دیتے ہیں۔ فرمایا حضور میں سچ کہتا ہوں میرے والد مجھ سے راضی ہو گئے تھے اور کعبے میں میرے لیے دعائیں خیر کرنے آ رہے تھے۔ مولا علی نے کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کے قریب آ کر ہاتھ اٹھائے اور اس کی یا اللہ اگر اس کا باپ اس سے راضی ہو گیا تھا تو میں دعا کرتا ہوں تو اس کو ٹھیک کر دے۔ مولا علی کی دعا بعد میں مکمل ہوئی، وہ بندہ پہلے ٹھیک ہو گیا۔ آقا سے محبت کرنے والوں اپنے والدین سے محبت کیجئے، پیار کیجئے، خدمت کیجئے اور والد سے دعا کرایا کریں۔ سارا زمانہ کہتا ہے ماں کی دعا، اگلا جملہ پورا کر دیں گے تو مزہ ہی آ جائے گا۔ ماں کی دعا تو ابا کون سی چیز ہے؟ ابا کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہر چیز ہی ماں ہے۔ ابا کی چھٹی، کمائیں کھلائیں اور گھر جائیں ہے۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں اس حدیث کو دل کے گلدستے میں سجا لو، باپ سے دعائیں کرایا کرو۔ ماں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے لیکن جو مقام رب نے باپ کو دیا ہے خدا کی قسم یہ مقام اور مرتبہ ماں کو حاصل نہیں ہے۔ باپ کی عزت اللہ کے نبی نے بیان کی، فرمایا اللہ باپ کی دعا امتی کے حق میں ایسے قبول کرتا ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ حدیث سنیے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو آئیے آج عزم کیجئے کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد اپنے والد سے دعائیں کرائیں گے اور جن کے والد کا انتقال ہو گیا وہ قبر پہ جا کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ برکتیں رحمتیں نصیب ہوں گی۔ میرے خیال سے وقت 40 منٹ سے اوپر ہو گیا، آئیے بارگاہ مصطفیٰ میں سلامی پیش کر لیتے ہیں، بلکہ 10 منٹ اوپر ہو چکے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کی تقریر میں شب معراج کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا، تو یاد رکھیے گا شب برات میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں۔ یہ ایک بات عرض کر کے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ سے محبت کیجئے۔ اور ایک آخری پیغام، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم پر کتنے وقت کی نماز فرض کی ہے؟ کتنے کی؟ پہلی کا نام، دوسری کا نام، تیسری، چوتھی، پانچویں۔ میں تو بندے تن کا غلام ہوں، میں تو بندے تن کا غلام بھی ہو اور پانچوں کا ہو اور پانچ بھی نہ پڑے، یہ کس کام کا؟ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ پنجے تن کا غلام ہو اور پانچ میں سے ایک بھی نہ پڑتا ہو، یہ غلام ہے یا غدار ہے؟
نماز کی حفاظت کریں. اس نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. نماز فجر سب سے اہم نماز ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو ایمان کا جھنڈا عطا فرماتا ہے. لوگ آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کیجئے کوئی تعویذ دے دیجئے. بھائی کیوں؟ روزی میں برکت نہیں ہے. اور پوچھو فجر کی نماز پڑھتے ہو تو حضرت صاحب ایسے تکیہ لگا کے آرام کر رہے ہوتے ہیں جیسے فجر کی نماز فرضی نہیں ہے. اللہ کے پیارے انسان ہونے کے ناطے نماز رہ جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, لیکن پابندی سے تو نہیں چھوڑنی چاہیے نا. صبح اٹھ کر منہ ہاتھ سب دھوتے ہیں تو فجر کی نماز کا وضو ہی کر لے بھائی. فجر کی نماز قضا کر لے, پھر اللہ کے حضور توبہ کر لے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے جس نے گناہ سے توبہ کی اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. قضا نماز ضرور پڑھے. 8 بجے اٹھیے, 9 بجے اٹھیے, 10 بجے اٹھیے, فجر کی 2 رکعت قضا پڑھیے اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ آج رہ گئی کل با جماعت پڑھوں گا. دیکھو نیت کرو گے, رات کو الارم لگا کے سو گے, جلدی سو جاؤ گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز نصیب ہو جائے گی. ہم محفلوں میں جاتے ہیں, کئی مرتبہ رات کو 2 بجے گھر پہنچتے, 3 بجے گھر پہنچتے ہیں. ہم نے یہ تجربہ کیا ہے نیت کر کے سو جائیں تو بغیر الارم کے بھی آنکھ کھل جاتی ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ان کی نیتوں کے مطابق انہیں اجر عطا فرماتا ہے. بھائی ہم مسلمان ہیں, ہمارا دین اسلام ہے, ہم پر نماز فرض ہے. اگر آپ مسجد نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے تو اپنا نقصان کر رہے ہیں. اپنے گناہوں کو معاف کرنے سے آپ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز کے لیے وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اللہ ہر قدم پر اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے اور نیکیاں بڑھا دیتا ہے. یہ کتنا بڑا محلہ ہے. اگر ہر گھر سے ایک ایک بندہ بھی مسجد نماز پڑھنے کے لیے جائے تو انشاءاللہ ناقصہ مسجد میں نماز کے لیے نمازیوں کو جگہ ملے گی, نقوبہ مسجد میں جگہ ملے گی. کیونکہ مسجدیں چھوٹی ہیں اور نمازی زیادہ ہیں. لیکن آج مسجدیں ویران اس لیے ہیں کہ ہم سارے سوتے رہتے ہیں. عشاء کی نماز کے وقت سارے ہمارے بھائی گھروں میں آ جاتے ہیں. 100 میں سے 10 لوگ ہوں گے جن کی چھٹی رات کو 11 بجے ہوتی ہے, ورنہ 80% 90% لوگ شام کو 6 بجے آفس سے نکل جاتے ہیں, دکانوں سے 8 بجے نکل جاتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی دکان رات کو 12 بجے بند ہوتی ہے, اور یہ جو 12 بجے بند کرنے والا ہے نا اس کی دکان کھلتی صبح 12 بجے ہے, ورنہ جس کی دکان صبح 10 بجے 11 بجے کھلتی ہے اس کی دکان جلدی بند بھی ہو جاتی ہے. تو پیارے بھائی اپنی نماز کی حفاظت کرو, اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ قیامت کے دن بڑا سخت اللہ کے دربار میں پھنسے گا. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں اگر بندہ نماز پڑھے بغیر دنیا سے چلا جائے تو ایسے بے نمازی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ قبر اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کے آپس میں ملا دیتی ہے. اے مسلمان بھائیوں اپنی آخرت کی فکر کرو. ہم سے یہاں مچھر کے ڈنگ برداشت نہیں ہوتے, ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے مذاق میں گھوسے برداشت نہیں ہوتے. سوچئے قبر کے اندر مارنے والے فرشتے ہوں گے اور جس چیز سے مارا جا رہا ہوگا وہ کوئی لکڑی نہیں ہوگی, وہ اللہ کے عذاب کے ہتھیار ہوں گے. جب اس سے ہمیں تکلیف دی جائے گی تو کیسے برداشت کریں گے. یہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے, ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. موت تجھ کو آواز دے گی, گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. اس سے پہلے کہ موت تجھے اپنے آغوش میں سلائے تو خود اپنے کپڑے بدل, اپنے آپ کو پاک صاف کر, غسل کر, پاکیزہ ہو کر ہر نماز کے لیے مسجد جا. اپنے آفس میں کام روک کر نماز کے لیے مسجد جا, اپنی دکان روک کر نماز کے لیے مسجد جا. جب تو خدا کے لیے اپنے سارے کام چھوڑ دے گا تو اللہ اپنی رحمت تیری جانب موڑ دے گا. آؤ اپنی زندگی کو بدلو, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. اللہ ہم سب کو زندگی اسلام پر, خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیے, صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ